حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سورہ لقمان ہے اور آیت نمبر 15 کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سن کر قبول کر کے اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج بروز جمعۃ المبارک 12 شعبان المعظم 1445 ہجری 2024 اور آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی وفات وصال مبارکہ 2 شعبان المعظم 150 ہجری بمطابق 798 عیسوی، ولادت آپ کی 70 ہجری کوفہ کے اندر ولادت باسعادت ہے، اور مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مقصد اور مدعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، علم والے بھی تھے، بلکہ راسخ العلم تھے، اور قیامت تک جتنے فقہا ہوں گے یا پہلے فقیہ گزر چکے، ان تمام کے سردار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال علماء اور فقہا کے اندر ایسی ہے کہ جیسے باپ کے سامنے بال بچوں کی مثال ہوتی ہے، تو علم کے اندر امام اعظم جیسا کوئی عالم نہ گزرا ہے اور نہ آئندہ گزرے گا، تو اس لیے آپ کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر تقلید کے بارے میں واضح طور پہ اشارہ فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کی راہ چل جو میری راہ چلے، یعنی جو میری راہ چلے ہیں تو تمہارے لیے وہ قابل وقت اور قابل عزت و فخر ہیں کہ تم ان کے رستے پہ چلو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ان کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ جو میری طرف رجوع کرے یا میری راہ چلے تم اس کو اپنا امام بناؤ، اس کو اپنا ہادی بناؤ، اس کو اپنا رہنما بناؤ۔ اس لیے جو اللہ کی راہ چلتے ہیں ان کی راہ پھر اللہ کی راہ ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے رستے پہ چلنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ امام ہیں کہ ان کے والد
حضرت ثابت، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام اعظم کا نام ہے نعمان، والد کا نام ہے ثابت، اور دادا کا نام ہے زوتی۔ زوتا بھی بعد نے بیان کیا ہے، لیکن جو مستند ہے وہ زوتی ہے۔ تو زوتی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہیں۔ تو یہ دادا کون تھے؟ سبحان اللہ، یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے مریدوں میں سے تھے۔ حضرت کے گھر کا پانی بھرتے تھے، پانی حضرت زوتی۔ تو حضرت زوتی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ثابت، نام کیا رکھا؟ ثابت۔ حضرت زوتی نے حضرت ثابت کو اٹھایا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں ڈال دیا۔ جیسا کہ بارہا ذکر ہوا کہ پہلے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کے کانوں میں اذان بھی اللہ والوں سے دلواتے تھے، تہنیک بھی انہی سے فرماتے تھے، اور بعض اوقات اللہ والے خرمے منہ میں نرم کر کے ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بعض اللہ والوں کے دستے ولایت ان کے سروں پہ رکھواتے تھے، اور بعد دعا کرتے تھے، حضرت صاحب بچہ اللہ نے پیدا کیا، عطا کیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے گھر میں، آپ کی گودی میں ڈال دیا، اللہ والے ہیں دعا دے دیں۔ تو اللہ والے دعا دیتے تھے تو کام ہو جاتا تھا۔ تو جمع ثابت باپس تائی، یعنی حضرت زوتی نے اپنے بیٹے ثابت کو اٹھایا، جمع ثابت باپس تائی تے گودی وچ اٹھایا، پاس علی دے جا کر اس نے تے حال احوال سنایا۔ پھر حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور میں بندہ نواز میں آپ کا مرید عقیدت مند ہوں، اللہ نے بیٹا عطا کیا، میرے بیٹے کے لیے بھی مرشد کریم دعا کر دو۔ فرمایا قیامت تک ولی بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، کتب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، اعتاد ہوں گے، لیکن ان تمام کے شہنشاہ، تمام کے سردار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ ان کی گودی میں ڈالا تو اور پھر عرض کرتے ہیں، اے فرزند پیارا میرا تے اس نو کرو دعائیں۔ حضرت علی دعا فرمائی تے ہویا فضل عطائیں۔ حضرت علی کی دعا حضرت ثابت کو پہنچی ہے، اور فرمایا اللہ والوں کی دعا کی یہ تاثیر ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ماں باپ کی دعا قبر تک ساتھ دیتی ہے، بلکہ حشر میں بھی ماں باپ کی دعا کام آئے گی۔ اللہ والوں کی دعا 7 پشتوں تک اثر رکھتی ہے۔ فرمایا آج سینکڑوں سال گزر گئے، آج بھی امام اعظم کی ذات بھی زندہ، ان کا نام بھی زندہ، جد کو تار دیا علی مرتضیٰ کی دعا نے ہے۔ برکت اس دعا دے پاروں تے عالی رتبہ پایا، مانی ملت ابراہیم تے نام حنیف صدا حضرت علی مرتضیٰ کی دعا ہے۔ کہا زوتی جاؤ، میں نے تیرے ثابت کے لیے دعا کر دی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اور آنے والے وقتوں میں روئے زمین کو وہ علم سے دین سے بھر دے گا، علم دین سے بھر دے گا۔ حضرت ثابت کو دعا ہے علی مرتضیٰ کی، اور حضرت زوتی کو دعا ہے علی مرتضیٰ کی۔
تو ادھر زوتی کی دعا، ادھر حضرت ثابت کو علی مرتضیٰ کی دعا، اور ثابت کی دعائیں ہیں حضرت نعمان بن ثابت کے لیے۔ باپ کی دعائیں حضرت امام اعظم کو ملی، ماں کی دعائیں ملی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں ان کے آنے کی پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی، پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی۔ یکے بعد دیگرے کچھ حدیثیں میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ولادت ہوئی ہے حضرت کی کوفہ کے اندر، اور کوفہ 17 ہجری کے اندر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد ڈالی۔ کوفہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا، یہاں تقریباً حضرت عبداللہ ابن مسعود، قاضی شریح جیسے علماء، انہوں نے اپنی رہائش کوفہ میں کی، اور اس میں تقریباً 70 بدری صحابہ بھی رہائش پذیر تھے۔ تقریباً ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب کوفے کو مرکز رہائش بنایا تو آپ نے 4000 شاگرد تیار کیے۔ کتنے؟ 4000 علماء تیار کیے، اور بڑی لمبی تاریخ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پہلی روایت جو میں پیش کرنے لگا ہوں، ابھی امام اعظم ابو حنیفہ دنیا میں نہیں آئے، حضور پہلے ہی ان کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں آئے تھے، توریت میں آپ کا ذکر پہلے ہی ہو رہا تھا، انجیل میں آپ کا ذکر پہلے ہی ہو رہا تھا، زبور بھی آپ کی آمد کی خوشخبریاں دے رہی تھی، اور اللہ نے یہی شان حضرت امام اعظم کو سرکار کا صدقہ عطا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے عطا فرمائی۔ اور حدیث پڑھنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ عربی الفاظ سنو اور ایمان تازہ کرو، سبحان اللہ۔ یکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفہ هو سراج امتی یوم القیامہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چراغ۔ اچھا، چراغ کو تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ویسے آج کل چراغ جلانے کی وہ رسم ہی چلی گئی، اب تو چراغ نہیں جلائے جاتے، اکا دکا جلائے جاتے ہیں، لیکن وہ ساری رسم رواج ختم ہو گئے۔ چراغ جو ہے خود بھی روشن ہوتا ہے اور اردا گرد کو بھی روشن کرتا ہے۔ تو نبی پاک کے فرمانے عالی شان کا مطلب یہ ہے وہ خود بھی روشن ہوگا، میرے دین کو بھی روشن کر دے گا، میری امت کو بھی روشن کر دے گا۔ اور دوسری روایت یہ بھی ابو سلمہ کے حوالے سے ہے، اور راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، اور یہ روایت بھی ابو ہریرہ نے روایت کی ہے۔ کیا فرمایا؟ ان امتی رجل وفی حدیث القصر یکون فی امتی رجل اسمہ النعمان، نعمان وکنیتہ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص، قصری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس کا نام نعمان ہوگا، یہ دوسری روایت ہے، جس کا نام نعمان ہوگا اور اس کی کنیت ہوگی ابو حنیفہ۔ اور 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ لفظ سنو، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، یعنی 3 مرتبہ فرمایا۔ اور اب ایک تیسری روایت اور سن لو،
سبحان اللہ، کتنا شان والا ہمارا امام ہے کہ جس کی تعریفیں خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، سیاتی من بعدی رجل یقال له النعمان بن ثابت ویقنا ابا حنیفہ لَيُحْيَيَنَّ دِينُ اللَّهِ وَسُنَّتِي عَلَى يَدَيْهِ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کے صحابی انس ابن مالک نے روایت کیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان قریب میری امت میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا نعمان، اس کی کنیت ہوگی ابو حنیفہ، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین اور میری سنت کا احیاء ہوگا، یعنی وہ میری سنت کو بھی زندہ کرے گا، اللہ کے دین کو بھی۔ کتنی روایتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی روایت سنو، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور فرماتی ہیں، یظہر من بعدی رجل یعرف بأبی حنیفہ یحیی اللہ سنتی علی یدیک، میرے بعد ایک شخص ظاہر ہوگا جو ابو حنیفہ کے نام سے پہچانا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری سنت کا احیاء کر دے گا، یعنی میری سنت کو زندہ کر دے گا۔ اور ایک روایت ہے، کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 4۔ پانچویں سنو، پانچویں روایت، الا انبئکم رجل من کوفانی ببلدتکم ہذہ او من کوفتکم ہذہ یکنا بأبی حنیفہ قد ملی قلبہ علما وحکما وسیہلک بہ قوم فی آخر الزمان الغالب علیہ تنابز یقال لہ بنانیت کما حلقت الرافضیت بأبی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اس شہر کوفہ کے ایک شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اس کا دل علم اور حکمت سے بھرا ہوگا۔ کون تعریف کر رہے ہیں؟ باب العلم، باب دار الحکمت، علی مرتضی شیر خدا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ دنیا میں ابھی آئے نہیں، تعریفیں ہمارے امام کی پہلے ہی ہو رہی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کا دل حکمت سے بھرا ہوگا، اس کے حوالے سے آخری زمانے میں ایک قوم جن پر بری القاب دینے کا غلبہ ہوگا، اس کا نام بنانیہ ہوگا، وہ اسی طرح ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے جس طرح حضرت ابو بکر عمر کے حوالے سے روافض ہلاکت کا شکار ہوئے، لیکن یہ شخص اس دور میں بھی حق کے اوپر قائم ہوگا۔ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 6 ہو گئی۔ اب 7ویں سنو، اور 7 حدیثیں میں نے بیان کرنی ہے جو حضرت امام اعظم نے براہ راست صحابہ سے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یطلع بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر علی جمیع خراسان یقنا بأبی حنیفہ۔ فرمایا کہ اس کی روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں، تفسیر کے بہت بڑے عالم ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند ہیں، قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا زمانہ اقدس گزرنے کے بعد پورے خراسان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور 8ویں ایک روایت اور سن لو، بڑی پیاری روایت ہے، اور یہ بھی صحابی فرما رہے ہیں، کعب ابن احبار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو کعب بن احبار فرماتے ہیں، عن کعب الاحباری قال انی لاجد اسام العلماء واہل العلم مکتوبۃ بصفاتہم وانسابہم اہل زمان وانی لاجد اسم رجل یقال له النعمان بن ثابت
نعمان بن ثابت یکنا بأبی حنیفۃ واجد لہ شانا عظیما فی العلم والفقہ والحکمۃ والعبادۃ والزہادۃ وقد صاد اہل زمانہ من اہل العلم ممن یشبہہم وہو بدرہم یعیش مغبوطا ویموت مغبوطا۔ حضرت کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے اپنی مقدس کتاب میں علماء اہل علم کے نام، ان کی صفات، ان کے نصاب کے حوالے پائے۔ کعب بن عباد یہ توریت کے بھی عالم ہیں، زبور کے بھی عالم ہیں، انجیل کے بھی عالم ہے، اور کلمہ حضور کا پڑھا ہے انہوں نے، دین اسلام میں داخل ہوئے، بہت بڑے فقیہ ہیں اور حدیثوں کی روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے بھی بڑا علم انہوں نے پایا اور کتب سماویہ کے عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی مقدس کتاب میں علماء اہل علم کے نام کی صفات نسب کے حوالے پائے کہ جن کا تعلق مختلف زمانوں میں تھا، اور میں نے ان میں ایک شخص کا نام پایا جس کا نام ہے نعمان بن ثابت، اس کی کنیت ابو حنیفہ۔ میں نے علم، فقہ، دنائی، عبادت، زہد کے حوالے سے اس کی عظیم شان پائی ہے کہ اہل زمانہ کا وہ سردار ہوگا، 14ویں کا چاند ہوگا، قابل رشک زندگی گزارے گا، اور اس کے جانا بھی قابل رشک ہوگا۔ تو اب یہ تو امام اعظم کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو نام ان کا کیا رکھا گیا؟ نعمان۔ نعمان کا مطلب کیا ہے؟ نعمان کا مطلب ہے مصباح اللغات کے حوالے سے، یہ لغتی بات کر رہا ہوں جو لغات بولتی ہے۔ نعمان کا مطلب ہے خون شقائق، یعنی ایسا خون جس جو صاف اور پاکیزہ ہو۔ گندا خون جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات نقصان دے جاتا ہے، تو جو خون صاف ہو، ستھرا ہو، اچھا ہو تو انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، اس کا جسم بھی قائم رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسا صاف خون جس کی وجہ سے بدن کا قوام ہو، اور ایک معنی اس کا نکلتا ہے گلے لالا۔ گلے لالا یہ مصباح اللغات۔ اگر پہلا معنی کیا جائے کہ ایسا خون جس سے بدن قائم ہے اور وہ خون بدن میں جاری و ساری ہے، یہ خون بدن کے لیے ضروری ہے، تو اسی طرح امام اعظم فقہ کا قوام ہیں، ان کے بیان اور دلائل سے فقہ اسلامی کے مسائل جاری و ساری ہو گئے۔ ایک یہ۔ دوسرا معنی اگر گلے لالا لیا جائے تو اس کا مطلب ہے سرخ پھول، خوشبودار پھول۔ تو معنی ہوگا کہ حضرت امام اعظم کی جتنی خصلتیں ہیں سارے خوشبودار ہیں، ساری خوبصورت ہیں، کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کا ذکر درخشندہ اور تابندہ ہے، اور آپ نے جو فقہ حنفی کی بنیاد ڈالی ہے پوری دنیا میں اس وقت حنفی اب بھی زیادہ ہے۔ اور نعمان لفظ جو ہے اگر اس کو بر وزن فعلان لیا جائے تو اس کا مطلب آتا ہے نعمت کے۔ تو امام اعظم حضور کی امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 14 سال کی عمر میں امام اعظم نے پہلا حج فرمایا، اور علم سیکھنے کے لیے 7 سال آپ نے علم کلام سیکھا، مناظرے کیے، اور پھر ایک دن خیال آیا کہ شریعت محمدی کا علم ہونا چاہیے، فقہ کا علم سیکھنا چاہیے۔ تو آپ کا دھیان گیا، توجہ دی، تو پھر آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا۔ فقہ کیا ہے؟ دین کے مسائل کے اوپر دسترس حاصل کرنا، کیونکہ ہر ایک فقیہ نہیں بن سکتا، ہر ایک مجتہد نہیں بن سکتا، ہر ایک قاضی القضاء نہیں بن سکتا، ہر ایک کوئی فقیہ نہیں بن سکتا۔ تو آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ بہت بڑے فقیہ بھی بنے، قاضی القضاء کا۔
مقام بھی اور مجتہد اجتہاد کرنے والے، اور خود آپ نے دین متین کی فقہ کے اصول مدون کیے، ایجاد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی سے دین بھلائی کا ارادہ کرے کہ اس بندے کے ساتھ میں بھلائی کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب بھلائی کرنا چاہتا ہے بندے کے ساتھ تو پہلا کرم کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے دین کا علم عطا کر دیتا۔ جس کو دین کا علم عطا کر دیا، سمجھو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائیاں ساری جمع کر دی۔ اور فرمایا العلم لکل کفارۃ لمسلم، علم سیکھنا انسان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتی ہیں عالم کے لیے، فرمایا کہ مچھلیاں پانی کے اندر، چیونٹیاں سوراخوں کے اندر، فرشتے آسمانوں کے اندر، زمین پہ بسنے والی مخلوقات عالم کی زندگی کی دعا کرتی ہے، یا اللہ اسے سلامتی عطا فرما، اس کی عمر دراز بالخیر عطا فرما، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور فرمایا جب کوئی دین کا علم سیکھتے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے رزق کا خود کفیل بن جاتا ہوں، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ علم کی بڑی شان ہے۔ بہرحال حضرت امام اعظم نے دین کی فقہ حاصل کرنا شروع کر دی، اور آپ نے 18 سال فقہ پڑھا، علم حاصل کرا، 7 وہ اور 18 یہ کتنا ہو گیا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ صحیح جواب دیا، آپ کو آباد رکھے۔ 25 سال آپ نے لگا لیے، اور آج لوگ کہتے ہیں تو ہم مولوی جاندے ہو لفافے لے کے آ جاندے ہو، تھوڑی کیڑا محنت ہوندی ہے، نکاح پڑھایا 10,000 لے لیا ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ علم کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی محنتیں ہوتی ہیں، کتنی راتیں جاگنی پڑتی ہیں؟ کوئی آ جائے نا، کوئی 10 منٹ یہاں بولے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لگ پتہ جائے گلاں کرنیاں آسان نے، عالم بڑی مشکل سے بنتے ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کیا کرو، باتیں نہ کسا کرو ان کے اوپر، اس لیے کہ رسول اللہ کے دین کے لیے راتیں جاگ کے گزارتے ہیں، نبی پاک کے دین کا پہرا دیتے ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو دین آج نہ ہوتا، اللہ انہی کے ذریعے دین کو قائم رکھے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی ہے، اور آفتوں میں آفت بھی یہ ہے کہ حتیٰ لم یبقى عالما، علماء نہ رہیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، یعنی یہ علماء کی مسند ہے، تو اس جگہ جاہل آ جائیں گے، جب ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو خود بھی غلط ہوں گے، کم علم ہوں گے، نابلد ہوں گے، اور علم کے مسئلے بھی غلط بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، امت کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، بڑا مختصر کرتے ہوئے فرمایا رابی ابو حنیفہ بالمنام کانہ نبشا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجمع عظامہ الی صدری فحالہ ذالک فارتحل الی البصرۃ فسأل محمد بن سیرین عن هذه الرؤیا وقیل نبذ رجلا فقال له محمد بن سیرین لست بصاحب هذه الرؤیا صاحب هذه الرؤيا ابو حنیفہ فحضر ابو حنیفہ فقال انا ابو حنیفہ فقال اكشف عن ظهرك ويسارك فكشف فرا بين كتفيه یا كتفيه کہ آپ نے ایک بندے کو بھیجا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو کھول رہا ہوں، حضور کی قبر کو کھول رہا ہوں، اور جس میں مبارک کے ہڈیوں مبارک کے اعضاء کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک خواب ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر میں بالکل سلامت ہے، اپنے مزار پرانوار میں. یہ یاد رکھیے گا، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بھی سن لیجئے گا. تو اللہ والے اپنے مزاروں میں، قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور سلامت بھی ہوتے ہیں. اس کے اوپر بارہا میں ذکر کر چکا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ہڈی مبارک کے اعضاء کو جمع کر رہا ہوں. یہ بڑا ہی ڈرانا اور بھیانک خواب دیکھا، پسینہ آ گیا، کھڑے ہو گئے. اب خواب کی تعبیر پوچھی جائے کس سے؟ تو اس وقت خواب کی دنیا کا علم رکھنے والے ایک بہت بڑے تابعی تھے جن کا نام تھا محمد بن سیرین. خواب کی دنیا کے بڑے بڑے معمبر گزرے ہیں جنہوں نے خوابوں کی صحیح صحیح تعبیریں دی ہیں. اور خواب کی تعبیر کا بتانا بھی 15 علم کا ہونا ضروری ہے. آج جس کو بولو آج تیرے خواب دی یہ تعبیر ہے، یہ تعبیر ہے، کم سے کم 15 علم ہونا ضروری ہے، تب جا کے خوابوں کی تعبیر کا علم. اس کے ماہر ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، خوابوں کی بہترین تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شیخ مغبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود سیدنا صدیق اکبر بہترین تعبیر دیتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب دیکھے اور اس کی تعبیر حضور نے خود فرمائی. اور فرمایا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 40 اجزاء میں سے ایک 40واں جز خواب بھی مومن کے ہوتے ہیں، اور مومن کا خواب سچا ہوتا ہے. امام اعظم نے اب چھانبین کی کون میرے خواب کی تعبیر کرے، تو محمد بن سیرین کے پاس پیغام بھیجا، کہا کہ تو جا کے بول کہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے. تو محمد بن سیرین بھی اللہ والے تھے، تو جا کے خادم نے، غلام نے جا کے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے فوراً بول دیا یہ تو نے نہیں دیکھا، یہ خواب تو نے نہیں دیکھا. بس ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے اس وقت دنیا میں جس نے یہ خواب دیکھا ہو، وہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہے، جن کا تقوی بڑا ہے، جن کی بزرگی بڑی ہے، جن کا علم کا تعبیر کیا ہے. کہا تعبیر میں بعد میں بتاؤں گا. حضرت امام اعظم حاضر ہو گئے. کہا نا ابو حنیفہ تھا، میں ابو حنیفہ ہوں. کہا اگر آپ ہیں تو آپ اپنا کپڑا اٹھائیں. کپڑا اٹھایا تو اس طرف، یہ دائیں طرف، جب بعد نے بائیں بھی کہا، فرمایا کہ محمد بن سیرین نے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں بازو پہ ایک تل دیکھا. ابن سیرین نے ان سے کہا تم نے سچ کہا ہے، آپ ہی ابو حنیفہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم کا ایک ارشاد ہے میرے پاس کہ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے پہ ایک تل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے میری سنت کو زندہ کر دے گا. وہ خواب آپ نے سچ دیکھا ہے، آپ ہی ابو حنیفہ ہیں جس نے یہ خواب دیکھا ہے. تو حضرت امام اعظم نے ایسا خواب دیکھا اور اس کی خواب کی تعبیر خود امام صاحب ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر دیا. حضرت امام اعظم کے بارے میں آتا ہے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے 94 ہجری میں 16 سال کی عمر میں آپ نے پہلا حج ادا کیا اپنے والد گرامی کے ساتھ، اور بہت بڑے امام ہیں، بقول امام مزی رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے 72 صحابہ کو دیکھا ہے، اور ایک روایت ہے کہ 23 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے حدیث کی روایت لی ہے. 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کو وصیت کے طور پہ اپنے بیٹے حماد بن نعمان کو عطا فرمائی. اتنے بڑے امام ہیں، قرآن و حدیث سے 12,90,000 مسائل آپ نے استنباط کیے، نکالے. اور استاد کتنے؟ حضرت کے 4,000 استاد ہیں آپ کے. 3 لاکھ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے،
اور 86 شاگرد آپ کے ایسے ہیں جن کو مجتہد کہا جاتا ہے یا اجتہاد کا مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کے بارے میں آتا ہے 94 ہجری کے اندر آپ جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور انس ابن مالک انصاری اور خزرجی النجاری سے ملاقات کی۔ یہ کون ہے؟ انس ابن مالک، نبی پاک کے صحابی ہیں، بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں آپ۔ حضرت انس ابن مالک، امام اعظم نے برائے راست ان سے نبی کی حدیث سنی ہے۔ تو صحابی کو دیکھنے والا کون ہے؟ تابی۔ صحابی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی پاک کا کلمہ پڑھا اور آپ کی ایک لمحے کے لیے بھی اگر صحبت پالی اور پھر ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور جس نے سرکار کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو کہتے ہیں تابی۔ اور آپ خیر کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اب سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، بخاری شریف، ثم یلونی ثم یلونی۔ اللہ کی حبیب فرماتے ہیں میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہترین ہے۔ زمانہ حضرت آدم کا بھی ہے، حضرت ادریس کا بھی ہے، حضرت شیس کا بھی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوسف صفی اللہ۔ ہر نبی کا زمانہ اچھا زمانہ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا زمانہ تمام زمانوں سے اچھا ہے۔ اور اس کی تصدیق پھر قرآن سے ہی لے لیتے۔ قرآن بتا کون سا زمانہ اچھا ہے تو قرآن فوراً جواب دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن بولتا ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا محبوب مجھے عصر کی قسم ہے۔ مفسر کہتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک کا زمانہ، محبوبہ مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے نہیں یہ مکہ ہے، اس لیے نہیں صفا و مروہ ہے، اس لیے نہیں یہاں کعبۃ اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ میدان عرفات ہے، منفا مزدلفہ و منا ہے، قربانی گاہ ابراہیم ہے، نہیں وانت حل بهذا البلد، میں رب کے قسم اس لیے کہتا ہوں محبوب اس کے اندر تیری کی تشریف آوری ہے کہ آپ یہاں جلوہ گر ہیں۔ فرمایا مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، واقعہ رہ جائے گا۔ فرمایا کہ میرا زمانہ تمام زمانوں سے اچھا ہے۔ ثم یلونی، پھر بعد والا زمانہ، اور پھر بعد والا زمانہ تو امام اعظم نے صحابی کا زمانہ پایا اور پھر تیسرا وقت بھی پایا۔ فرمایا کہ آپ کا زمانہ آخری زمانہ جو خیر القرون کے زمانوں میں سے ہے، اس کا آخری امام اعظم ابو حنیفہ نے پایا۔ اور فرمایا میرے بعد کا زمانہ اس کا حصہ بھی امام اعظم نے پا لیا۔ اور بعد نے کہا کہ 70 صحابہ سے ملاقات ہے، بعد نے 72 کہا۔ الخصائص الکبریٰ والے جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ 17 صحابہ سے، لیکن جو مستند روایت ہے جس کو میں اپنے سامنے پایا ہے وہ 7 صحابہ ہیں جس سے برائے راست آپ نے حدیث لی ہے۔ ابو حنیفہ عن انس بن مالک الانصاری الخزرجی النجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ روایت کیا ہے؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے انس بن مالک سے یہ روایت لی ہے، یعنی آپ انس بن مالک کے بھی شاگرد ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم سیکھنا فرض کفایہ ہے۔
فریدتن فرض ہے، فرض سے مراد فرض کفایہ ہے، تو کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو پاکی پلیتی کا پتہ ہو، نماز کا پتہ ہو، روزے کا پتہ ہو، حج کے مسائل پتہ ہوں، زکوٰۃ کے مسائل آتے ہوں۔ اتنا علم جو آپ شریعت کے معاملات میں زندگی سے جو آمنا سامنا ہوتا ہے وہ مسائل آنے چاہیے، لیکن لوگ اس میں سارا ہی کمانڈ دے وچ لگے نے۔ یہ مولویاں دا کام ہی ہے علم سیکھنا، تو تے حلوے مانڈے کھان واسطے آئے ہو دنیا تے ہیں۔ فرمایا کہ علم سیکھنا ہر مرد عورت کے اوپر فرض کفایہ ہے، اس کو سیکھا کرو۔ زیادہ نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم اتنا علم سیکھ لو، عالم نہیں بن سکتے تو علم کم سے کم اتنا علم سیکھ لو۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اغدو عالمن، ہو سکے تو عالم بنو، او متعلمن، یدین کے طالب علم بنو، او مستمعن، یدین سننے والے بنو، او محبن، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن خامسا حتی تہلکا، فرمایا پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام اعظم نے یہ حدیث روایت لی۔ اب دوسری روایت بھی سن لو، حضرت امام اعظم جو دوسری روایت لیتے ہیں وہ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن انیس یا انیس۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن انیس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمعت یقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حبک للشیء یعمی و یسم۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور یہ روایت جو میں نے مشکات کے اندر بھی پڑھی ہے، اور مسند امام اعظم جامع المسانید آپ کے سامنے، اس کی 2 جلدیں ہیں، اور اس میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ امام اعظم نے کوٹ کی ہیں صحابہ سے، جس میں براہ راست بھی ہیں، اور جس میں 2 واسطے بھی ہیں، جس میں 3 واسطے بھی ہیں، اور آپ نے وہ تمام روایتیں جو لی ہیں وہ ساری آپ کے شاگردوں نے جامع المسانید کے اندر جمع کر دی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن انیس سے 94 ہجری میں کوفہ میں تشریف لائے، فرماتے ہیں امام اعظم میری عمر اس وقت 14 سال تھی، میں نے ان سے اس حدیث کا سماع کیا ہے، ان کی محفل میں جا کے بیٹھ گیا، وہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، میں نے بھی سن لی۔ فرمایا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ اندھی ہوتی ہے، تو وہ محبت کوئی چیز نہیں دیکھتی۔ حبک للشیء یعمی و یسم، فرمایا تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، عورت کی محبت ہو، دولت کی محبت ہو، اقتدار کی محبت ہو، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کرسی کرسی نظر آتی ہے۔ اور اسی کے بنا کے اوپر پھر جو فیصلے ہو رہے آج کل، ابھی ہمارے جج صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دے دی ہے، وہ کہتے ہیں جی قادیانی اپنا قرآن بھی چھاپ سکتے ہیں، وہ اپنے دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی مسجد کو مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ 1974 کے عین میں بھٹو صاحب نے جب یہ دستخط کیے تو یہ کہہ کے کیے کہ میں اپنی موت کے پروانے کے اوپر دستخط کر رہا ہوں۔ بڑی محنتیں ہوئی ہیں، مولانا نورانی صاحب نے بڑی محنتیں کی ہیں، 2 مہینے پورے ملک میں کانفرنسیں کی تھی، اور جگہ جگہ عقیدہ ختم نبوت کے نام کے اوپر محفلیں کی تھی، 17 دن عدالت میں بحث مباحثے ہوئے تھے، اور آخر نتیجہ یہ اخذ ہوا تھا کہ قادیانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر مسلم قرار پائے۔ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اذان نہیں پڑھ سکتے، اپنے مذہب کو دین اسلام کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ ابھی قاضی آیا، ایسے کہیں قاضی آئے، کہیں چلے گئے ہیں، اور کئی ایسے آئے، لیکن فرمایا جنہوں نے نبی پاک کی ختم نبوت سے ٹکر لی ہے وہ پاش پاش ہی ہوئے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، محبوبہ تیری حفاظت تیرا رب کرنے والا ہے، تیرے اوپر تیری حفاظت کرنے والا پیرا تیرے رب کے قدرت کا ہے۔ اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن بھی ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، قیامت تک عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا بھی بلند رہے گا، قرآن کی عظمت کا جھنڈا بھی بلند رہے گا۔
یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے شیطانگیاں کرتے رہیں گے، لیکن فرمایا کہ ہر فرعون کے لیے اللہ نے کلیم اللہ کے نام کے اوپر کوئی موسیٰ ضرور کھڑا کرنا ہے، ضرور اللہ ان کا کلا کما کرے گا۔ حق و باطل کے ٹکراؤ ہر دور میں آئے، فرمایا باطل نمرود کی شکل میں آیا ہے، حق خلیل اللہ کی شکل میں آ گیا، باطل فرعون کی صورت میں آیا، حق کلیم اللہ کی صورت میں آ گیا، فرمایا باطل یزید و ابن زیاد کی صورت میں آیا، حق حسین کی صورت میں آ گیا، فرمایا باطل ابو لہب عتبہ و شیبہ کی صورت میں آیا، حق جناب محمد الرسول اللہ کی صورت میں آیا، اور فرمایا محبوبہ کہہ دو قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل مٹا، آخر باطل مٹنے ہی والا ہے۔ بے شک ہماری ضرورتیں ہیں، کوئی کہتا ہے میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں، کوئی کہتا ہے اس پارٹی کے ساتھ، میں کہا اللہ حشر تمہارا ان پارٹیوں کے ساتھ ہی کرے، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہمارا پارٹی سے تعلق ہے جو محمدی پارٹی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم تو ان کو اپنا سر کے تاج بناتے ہیں کہ جن کی گھٹی میں یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں۔ یہ دنیا، یہ ماحول بدلتے رہتے ہیں، یہ ایام بدلتے رہتے ہیں، لیکن کچھ حیا اور شرم ہونی چاہیے کہ کل رسول اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کے جائے گا، ہیں؟ اس دن آ کرتے مغروری نکل جائے گی تیری، جدوں کیا سرکار دو عالم اے نہیں امت میری، ہیں؟ کم سے کم اتنا تو کام کرو کہ کل یہ چہرہ حضور کے سامنے لے کے جا سکو، ہیں؟ اللہ تعالیٰ شرم اور حیا عطا فرمائے۔ بہرحال اس حدیث کی روایت بھی حضرت عبداللہ ابن انیس سے کی ہے، عبداللہ بن جز زبیدی، ان سے حضرت امام اعظم نے یہ روایت لی ہے۔ وہ عبداللہ بن جز الزبیدی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ یقول من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا حضرت امام اعظم فرماتے ہیں 96 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے، اس وقت عمر 16 سال تھی، جب مسجد حرم میں داخل ہوا، ایک حلقہ درس لگا ہوا تھا، اپنے والد سے دریافت کیا یہ حلقہ کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جز الزبیدی کا حلقہ ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ یا دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کے حوالے سے اس کی کفایت کر دیتا ہے، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے عالم کو جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی روایت بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن موٹی موٹی عبداللہ بن اوفا سے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن اوفا روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، من بنا للہ مسجدا ولو کا مفحسن قطات بن اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے خواہ وہ قطات یعنی پرندے کے گھونسلے جتنی ہو، پرندے کے گھونسلے جتنی ہو، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ واصلہ بن اسقا سے روایت کی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی شماتت ظاہر نہ کرے، یعنی اس کا مذاق فرمایا نہ اڑایا کرو، ورنہ اللہ اس کو تو عافیت دے دے گا، تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ ایک صحابیہ ہے عائشہ بنت اجرد سے، فرماتی ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت کیا، وہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمین پہ اللہ کا زیادہ تعداد والا لشکر ٹڈی دل ہے، ٹڈی دل ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، وہ لانڈی والوں نے بورے بھر لیے تھے، تو ٹڈی دل لشکر جو ہے فرمایا اس کو کھاتا نہیں ہوں لیکن اس کو حرام بھی قرار نہیں دیتا۔ تو یہ تقریباً 6 صحابی اور 7ویں صحابیہ سے جو روایت آپ نے لی ہے امام اعظم نے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ ابھی بڑے مسائل ہیں، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کا مزار عراق کے اندر ہے اعظمیہ، تو مرجع خلائق ہے، زندگی میں 77,000 کلام پاک آپ نے تلاوت فرمائے، جیل کے اندر آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا جس سے آپ کا وصال 2 شعبان المعظم 798 عیسوی
اور ہجری ہے 150، آپ کا وصال ہوا اور آپ کا جنازہ غالباً بعد نے بتایا 6 مرتبہ ادا کیا گیا، اور ہر بار آپ کے جنازے میں 90 ہزار آدمی شامل ہوئے۔ تو بہت بڑے امام ہیں مسلمانوں کے، اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ، فلسطین کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے، سارے مسلمان ملک خاموش بیٹھے ہوئے، ان کی غیرت مر گئی ہے، یہ اس صورت میں جی رہے ہیں کہ ہمارے کسی طرح اسرائیل سے تعلق استوار ہو جائے۔ تو نبی پاک نے تو فرما دیا، قرآن نے فرما دیا، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ان سے دوستیوں نبھانے کے اندر لگے ہیں، اپنی رشتہ داریاں استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے رشتہ توڑ کے اگر سرکار دو عالم سے مسلمان رشتہ جوڑ لے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، قبر میں بھی عزتیں ملیں گی، حشر کے اندر حضور خوش ہو جائیں گے۔ آج فلسطین کی حمایت میں مسجد سے باہر مظاہرہ بھی ہوگا جمعے کے بعد، تو شرکت کریں، دعا بھی کریں، نمازیں پڑھیں اور دعائیں کریں، تہجد میں دعائیں کریں، اللہ ان اسرائیلیوں کو نیست و نابود کرے، امریکہ جیسی طاغوتی طاقتوں کو اللہ نیست و نابود کرے، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد کرے اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔